استغفار داؤد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ پھر کسی اور عورت سے ازدواجی رشتہ قائم کرنے کا خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ارادہ ناگوار گزرا۔ ان کو اس غلطی کا احساس دلانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ انہوں نے اپنا کیس حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک نے کہا، میرے پاس صرف ایک دمبی ہے اور ساتھی کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ یہ میری ایک دمبی بھی میرے پاس نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ مجھے دے دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نے تجھ سے دمبی کا سوال کر کے بہت برا کیا ہے، یہ تو ظالمانہ کام ہے۔ پھر اپنا وہی ارادہ یاد آتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری غلطی پر متنبہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام بارگاہ ایزدی میں سر بسجود ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو جاتی ہے۔ استغفار سلیمان۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دریائی نسل کے عمدہ گھوڑے لائے گئے۔ آپ ان کی دیکھ بھال میں اس قدر مصروف رہے کہ نماز عصر پڑھنا بھول گئے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو نماز یاد آئی۔ اب کیا تھا؟ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو، جن کی دیکھ بھال میں نماز عصر یاد نہ رہی اور فوت ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ استغفار موسیٰ۔ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کسی بات سے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کی حمایت کرتے ہوئے قبطی کو ایک مکہ مارتے ہیں، جس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ فوراً اپنی کوتاہی اور غلطی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مارنا دراصل ظلم دور کرنا اور مظلوم کی امداد کرنا تھا، اور یہ کسی دین میں بھی گناہ نہیں۔ استغفار یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ آخر قوم کی سرکشی دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور اذن الہی کے بغیر شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور قوم کے لیے عذاب کی دعا کرتے ہیں۔ ان کی قوم عذاب کی خبر سن کر خوف زدہ ہو جاتی ہے، چنانچہ تمام مل کر بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور عذاب الہی ٹل جاتا ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام اپنی غلطی کی بدولت لقمہ حوت بن جاتے ہیں اور اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ 40 روز تک انہی الفاظ سے معافی مانگتے رہے، پھر کہیں جا کر انہیں معافی ملی۔ استغفار سید المرسلین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جن کے متعلق امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ اطاعت اور عبادت الہی میں گزارا۔ گناہ کرنا تو کجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں گناہ کا کبھی تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ بائیں ہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے،
چنانچہ ایک حدیث شریف میں ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔